بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں گے اور یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ کا جو لفظ ہے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، لیکن ڈر کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ ڈر کے مختلف مفہوم ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے سانپ سے، بچھو سے ڈر، اللهم صل على اور ایک ڈر ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ کرام سے۔ تو ماں باپ کا جو ڈر ہے اس ڈر میں محبت ہوتی ہے، اس ڈر میں الفت ہوتی ہے، لیکن سانپ اور بچھو کا جو ڈر ہے اس ڈر کے اندر خوف ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے اس ڈر میں محبت ہے، الفت ہے، انس ہے، حق تقاتی ہی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمیں ایس ایچ او کی طاقت کا اندازہ ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے استاد اور اپنے باس کے ساتھ اپنے وابستہ جو اپنے ہمارے مفادات ہیں ان کا احساس ہوتا ہے، ہم ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس ذات کا جو اختیار ہے، جو اس ذات کی قدرت ہے، اس ذات نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے، اس رب ذوالجلال کی جو عظمت اور شان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے، الا، مگر یہ کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں حالت ایمان میں موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، یہ وہی ہے جو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ میں تھا۔ وَاعْتَصِمُوا، پکڑ لو، تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں فرقہ بندی مت کرو، اس میں تفریق مت ڈالو، سب کے سب مل کر اسے تھامو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں فرقہ بندی کا مفہوم بسا اوقات واضح نہیں ہوتا۔ تو فرقہ بندی وہاں ہے جہاں دین اسلام کا جو بنیادی جو مین سٹریم ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جہاں دین اسلام کے جو مزاج ہے، جو مقاصد ہیں، ان کے اوپر اثر پڑے، وہ فرقہ بندی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 ہو جائیں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مگر ایک جنت میں جائے گا۔ اس ایک فرقے کا نام نہیں لیا، کیا فرمایا؟ وہ کون ہوگا جنت میں جانے والا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور صحابہ کرام کا راستہ جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کی سبیل پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کی مختلف قرآت ہیں۔ کوئی امام عاصم سے، امام حفص کی روایت ہے، کوئی امام قالون کی ہے، کوئی امام قرش کی ہے، کوئی فلاں کی ہے، مختلف قسم کی روایات ہیں۔ تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام عاصم کہاں سے آگے، امام حفص کہاں سے آگے، امام قرش کہاں سے آگے، امام قالون کہاں سے آگے۔ وہ قرآن کے قاری ہیں، وہ قرآن کے مدرسین ہیں، ان سے قرآن کریم کی روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ ایسے ہی دین مبین کی جو تعبیر ہے، جو فہم ہے، جو وضاحت ہے، جو اس کی جزیات ہے، ان جزیات کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو ان ہستیوں کے تعبیر دین، ان ہستیوں کے اسکول آف تھاٹ، ان ہستیوں کے طریقہ کار کو جب ہم فالو کریں گے وہ فرقہ بندی نہیں ہوگی، وہ دین کی طرف جانے کا، وہ جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہوگا، ایک طریقہ ہوگا۔ یا ہمارے ہاں بر صغیر میں
اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کو یہ نعمت نصیب فرمائی کہ ان ہستیوں نے افراط و تفرید سے بچ کر اللہ کا دین لوگوں کو سکھایا۔ یہاں کیا ہوا؟ عقیدت کے نام پر شرک، عقیدت کے نام پر بدعت، عقیدت کے نام پر دین کا اولیاء بگاڑا گیا، عقیدے کے نام پر گستاخی کو فروغ دیا گیا، عقیدے کے نام پر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ساری محنتوں کی نفی کی گئی۔ تو اس افراط و تفرید سے بچا کر اعتدال کے ساتھ حقیقی دین کی تعبیر و جو تشریح ہے وہ اکابر علماء دیوبند نے پیش کی۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی دین سیکھے گا اس نے کسی نہ کسی استاد سے سیکھا ہوگا، کسی مکتب سے سیکھا ہوگا، کسی ادارے سے سیکھا ہوگا۔ جیسے میں اور آپ کسی جگہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ سب حضرات جہاں ہماری کلاس میں شامل ہیں تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو استاد ہے، جو مسجد ہے، جو مدرسہ ہے، جو جس ادارے سے ہم نے فیض حاصل کیا وہ ادارہ ہے، اور اس ادارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک آنے والی جو سند ہے اس کو ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس سند کو، ان نسبتوں کو مائنس کر کے فرقہ واریت کا ٹائٹل لگا کر ان کو مائنس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو اختلاف امت رحمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عصر کی نماز سب حضرات نے قبیلہ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب جاتے ہوئے صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، کچھ حضرات نے کہا جی نماز قضا ہونے والی ہے یہیں پڑھ لیتے، کچھ حضرات نے کہا نہیں، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہٰذا ہم نماز جا کر وہاں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات آئی، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اب ایک نے نماز نہیں پڑھی، راستے میں نہیں پڑھی، جا کے بنو قریظہ میں پڑھی، ایک نے راستے میں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعبیر کا اختلاف، فہم کا اختلاف اور توضیح اور تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دین پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ جی تو مولویوں کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا، یہ اختلاف قرون اولیٰ میں ہوا، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عقل، سوچ، فہم اور شعور دیا ہوگا ان میں اختلاف ہوگا۔ ہاں، خطرناک بات کیا ہے کہ ہم اختلاف کے موقع پر قرون اولیٰ کو نہ دیکھیں، اسلاف کو نہ دیکھیں، کسی کو فالو نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور صحابہ کرام کے فہم کو معتبر نہ سمجھیں، اپنی رائے کا اعتبار کریں۔ یہ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح کا ماحول بناتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ باقی سارے قرآن کے منکر ہیں، باقی سارے حدیث کے منکر ہیں۔ تو بھائی مسئلہ قرآن اور حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے نام پر آپ نے اپنی رائے کو اور اپنے فرقے کو یا اپنے مولوی کو، اپنے امام کو اہمیت دے دی اور اپنے دین کو نظر انداز کر دیا، تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو قرآن و حدیث کا ٹائٹل استعمال کر کے دین کی بعض چیزوں کی نفی کرنا، قرآن و حدیث کا ٹائٹل استعمال کر کے اپنے فہم اور اپنی سوچ کو ترجیح دینا، یہ خطرناک بات ہے۔ تو قرآن و حدیث وہ معتبر ہوگا جو قرون اولیٰ کا فہم ہوگا، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا، وہ معتبر ہوگا۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے ہاں ہو گیا کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی جیسے خدا نہ خواستہ صرف میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر کروں گا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فلاں جنت میں نہیں جائے گا اور فلاں جائے گا؟ ہاں، لوگوں کو حق بتانا، رائے راست پہ لانا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی اور اصلاح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جنت جہنم کا فیصلہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کریں گے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ بندی مت کرو، تفریق مت کرو، گروہوں میں مت بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، جو تمہارے اوپر پہلے ہوئی، جو آج ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔
خاص طور پر کیا بات یاد کروائی؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس رب نے الفا تمہارے درمیان الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، فاصبحتم بنعمته اخوانا، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہوگے، فاصبحتم، پس تم ہوگے بنعمته، اس کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی ہوگے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے علی شفا، کنارے پر، حفرۃ من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، دوزخ کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اس نے تمہیں اس سے نکالا، اس نے تمہیں اس سے نجات عطا فرما دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ولتکم منکم امہ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک امت، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو اس کا سب سے اولین مصداق حضرات علماء کرام ہیں۔ پھر جیسے تبلیغی جماعت کی محنت ہے، جیسے ہر آدمی جو بھی دوسروں کو خیر کی طرف بلانے والا، نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا ہے، ہر آدمی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تفرقو، جو بٹ گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کر دیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی وہ بٹ گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم، اس دن، تبیض ابیض سے ہے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اجلے ہوں گے، وجوہ، بہت کچھ چہرے، بہت سارے چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، بہت سارے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اسودت، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، اکفرتم، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، بھلا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تم کفر کے مرتکب ہوئے، فذوقوا العذاب، پس تم چکھو، فذوقوا، چکھو، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ کہ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیکا، ہم اسے تلاوت کرتے ہیں، نتلوها، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا، ان کو آپ پر، بالحق، کے ٹھیک ٹھیک طریقے سے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے، ظلم نہیں چاہتے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، اللہ رب العزت جہان والوں پر ظلم نہیں فرمانا چاہتے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف، ترجع الامور، تمام امور لوٹائے جائیں گے، تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ وانتم مسلمون، کہ تم ہو مسلمان، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اس کے بغیر تم نہ مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گروہوں میں مت بٹ جانا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فألف بین قلوبکم، اس نے جوڑ دیا،
اس نے الفت پیدا کر دی بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا پس تم ہوگے اس کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی ہوگے۔ اخوان اخوا سے ہے، اخن سے ہے، اخوانا اخوت اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فاصبحتم تم ہوگے بنعمتہ اس کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی ہوگے۔ وکنتم اور تم تھے علی شفا حفرۃ من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا اس نے تمہیں بچا لیا، اس نے تمہیں نکال دیا اس سے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ولتکم منکم امہ چاہیے کہ ہو تم میں، امتن ایک جماعت، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر برائی سے روکے۔ تو بھائی یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، ہم علماء سے وابستہ ہوں، ہم تبلیغی جماعتوں میں جائیں، ہم داعی کی شکل میں سامنے آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، فلاح کا راستہ یہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا جو فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ یوم تبیض وجوہ جس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وجوہ بہت سارے چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اسودت سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب پس تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے، اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر، بالحق کے ٹھیک ٹھیک طریقے سے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے ظلم کرنا للعالمین عالمین پر، یعنی اللہ رب العزت عالمین پر یہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی زیادتی یا ظلم ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ رب العزت کی طرف ہی ترجع الامور تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائیں اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب